جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تجلیات نبوت سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے، اس میں آج ہم نے پیج نمبر 354 سے انشاءاللہ شروع کرنا ہے۔ حجۃ الوداع سن 10 ہجری کو جو پیش آیا دیکھتے ہیں۔ جب جزیرہ عرب میں دعوت کی تبلیغ مکمل ہو گئی اور اللہ نے اہل ایمان کی ایک ایسی جماعت پیدا فرما دی جو دعوت کی حفاظت کی ضامن اور اسے زمین کے کونے کونے تک پہنچانے کی کفیل تھی، تو اللہ نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال سے پہلے ان کی جہد پہم کا ثمرہ بھی دکھلا دے۔ چنانچہ آپ کو ذی الحجہ 10 ہجری میں بیت اللہ کے حج سے مشرف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا تو لوگوں میں اس کا اعلان کر دیا۔ چنانچہ مدینہ میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ ہفتہ کے دن جبکہ ذی القعدہ گزرنے میں 5 دن باقی تھے، یعنی 26 ذی القعدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تہبند باندھا، چادر اوڑھی اور ظہر کی نماز کے بعد مدینہ سے چل پڑے۔ اب آپ میں سے جو بھی یہاں کسی سے بھی آپ شیئر کریں نا، دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا کہ حج پر جا کے کرنا کیا ہے، دوسرا یہ چیز ہوتی ہے کہ اب آپ نے پریکٹیکلی کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم احادیث اور سیرہ پڑھتے ہیں نا کہ وہاں پر یہ کرنا، اس طرح کرنا، اس طرح کرنا ہے، لیکن جب آپ پریکٹیکلی اب آپ جانے لگے ہیں، کرنے لگے ہیں، تو پھر ان باتوں کو پھر غور سے پڑھنا ہوتا ہے تاکہ آپ سنت کے زیادہ سے زیادہ قریب رہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے، بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تہمد پہنا، چادر اوڑھی اور ظہر کی نماز کے بعد مدینہ سے چل پڑے۔ عصر پڑھنے سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے، وہاں پہنچ کر 2 رکعت عصر پڑھی، پھر وہیں رات گزاری۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے کہا، اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو حج میں عمرہ ہے۔ یہ در حقیقت حج میں عمرے کی اباحت تھی جسے اہل جاہلیت انتہائی برا سمجھتے تھے، یعنی یہ ایک جائز امور تھا جسے انہوں نے خود سے اپنے آپ سے ہی وہ حرام خود پہ کیا ہوا تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے غسل کیا، سر اور بدن میں خوشبو لگائی جس میں مشک بھی تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں کہ غسل کے، کیونکہ ایسے سوالات عموماً بعض اوقات جب لوگ جانتے ہیں کہ آپ دین سیکھ رہے ہیں تو آپ سے بھی میں بھی کر سکتے ہیں۔ ظہر سے پہلے غسل کیے، سر اور بدن میں خوشبو لگائی ہے، اس وقت لگائی ہے خوشبو، ٹھیک ہے، جس میں مشک بھی تھا۔ پھر یعنی مشک کا مطلب ہے کہ سینٹ والی وہ پرفیوم تھا، ٹھیک ہے۔ پھر تہمد پہنا، چادر اوڑھی، پھر 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھی اور مصلی ہی پر حج اور عمرے کا احرام باندھا اور دونوں میں قران کیا۔ ٹھیک ہے، یہ قران ہوتا ہے کہ ایک نیت میں حج اور عمرہ دونوں کو شامل کیا۔ فرمایا، اللہم لبیک بعمرتی و حجین، اے اللہ عمرے اور حج کے لیے حاضر ہوں، یعنی دونوں کے لیے۔ یہ جو احرام باندھا گیا یہ دونوں کے لیے باندھا گیا ہے، کیونکہ حج کی بھی اقسام ہے جس میں ایک قران ہے اور دوسرا تمتع ہے، اور ایک وہ جو کہ صرف اہل یعنی ہل کے رہنے والے کرتے ہیں، حرم کے رہنے والے ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران جس میں ایک نیت میں دونوں کا احرام باندھا ہے، ٹھیک ہے، عمرے اور حج کا۔ اس کے بعد لبیک پکارا جس کے کلمات یہ تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہم بار بار حاضر ہیں اے اللہ، ہم بار بار حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم بار بار حاضر ہیں، یقیناً تعریف اور نعمت تیرے لیے ہے اور بادشاہت بھی، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور کبھی کبھی فرماتے لبیک الہ الحق، معبود برحق، ہم بار بار حاضر ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ کچھ لوگوں نے نا اپنی زندگی میں ان کلمات کو آزمایا ہے کہ جب ہم پڑھے تو اللہ کی طرف سے ہمیں پکار آ گئی۔ ٹھیک ہے، وہ اذن فی الناس ہی آتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ لوگوں میں اعلان عام کر دو۔ انہوں نے کہا کہ میری آواز کیسے جائے گی؟ انہوں نے کہا قیامت تک جتنے بھی لوگوں نے حج کے لیے یا عمرے کے لیے وہاں پہنچنا ہے نا، ان تک آپ کی آواز پہنچا دی جائے گی۔ تو جس کے بھی نصیب میں یہ لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ ہے کہ توفیق بھی تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے نا۔ جب آپ ایک نیت کر لیتے ہیں تو ان الفاظ کو یعنی جن لوگوں نے آزمایا ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب خود کہہ رہے ہیں اور اس پر خود اپنے دل کو جمائیں بھی کہ ہم بار بار حاضر ہیں اے اللہ، ہم بار بار حاضر ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی پھر مسبب الاسباب ہیں، وہ سارے اسباب کے راستے کھول دیتے ہیں آپ کے لیے۔ پھر مصلی سے نکل کر اونٹنی پر سوار ہوئے اور پھر لبیک پکارا، اور جب اونٹنی آپ کو لے کر میدان میں چل پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لبیک پکارا۔ نماز کے بعد ذوالحلیفہ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی یعنی قربانی کے جانوروں کے کوہان چیرے اور انہیں قلادے پہنائے۔ ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں کہ حج قران میں قربانی کا جانور آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ہفتہ بھر
بعد مکہ کے قریب پہنچے تو ذی طوا میں رات گزاری اور وہیں فجر پڑھ کر غسل فرمایا، پھر مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ یہ اتوار 4 ذی الحجہ کی صبح تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا و مروا کی سعی کی، یعنی یہ عمرہ ہو رہا ہے۔ پھر بالائی مکہ میں حجون کے پاس قیام فرمایا اور دوبارہ پلٹ کر طواف نہیں کیا، البتہ احرام برقرار رکھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قارن تھے، یعنی حج اور عمرے کا اکٹھا احرام باندھا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ہدی یعنی قربانی کا جانور ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ جو کوئی بھی اپنے ساتھ ہدی لایا تھا یعنی قربانی کا جانور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ اپنا احرام برقرار رکھے، البتہ جو لوگ ہدی نہیں لائے تھے انہیں حکم دیا کہ طواف و سعی کے بعد سر منڈا لیں اور پورے طور پر حلال ہو جائیں اور اپنے اس عمل کو عمرہ قرار دے لیں، ٹھیک ہے، خواہ انہوں نے حج کی نیت سے احرام باندھا ہو یا عمرے کی نیت سے یا دونوں کی نیت سے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے آسانی فرما دی، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ ایک نیت میں 2 چیزیں شامل کی تھی، عمرہ اور حج، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کے ساتھ قربانی کا جانور بھی ہو، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ پھر اس رخصت سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ حج تمتع کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کیونکہ اس میں امت کے لیے آسانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تمتع نہیں کیا تھا بلکہ قران ہی کیا تھا اور ساری زندگی میں ایک ہی حج ادا کیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے پہلے وہ بات معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں ہدی نہ لاتا یعنی قربانی کا جانور، اور اسے عمرہ قرار دے دیتا اور حلال ہو جاتا، یعنی احرام کی پابندیوں سے باہر آ جاتا۔ چنانچہ جن لوگوں کے پاس ہدی نہیں تھی وہ حلال ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذی الحجہ ترویہ کے دن منع تشریف لے گئے۔ جو لوگ حلال ہو چکے تھے وہ بھی حج کا احرام باندھ کر منع گئے، یعنی جب حج تمتع کیا جاتا ہے تو عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے، اور یوزلی یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے جانے والے یہاں ارد گرد کے ملکوں سے وہ پھر مدینہ گئے ہوتے ہیں، پھر حج کے دنوں میں دوبارہ حج کا احرام باندھ کر وہ حرم میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے اپنے میقات سے۔ جو لوگ حلال ہو چکے تھے وہ بھی حج کا احرام باندھ کر منع گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں پڑھی اور 4 رکعت والی نمازیں قصر کر کے 2 رکعت پڑھیں۔ پھر سورج طلوع ہونے کے بعد منع سے چل پڑے اور عرفات تشریف لائے۔ وہاں وادی نمرہ میں آپ کے لیے قبہ لگا ہوا تھا اور آپ اسی میں استراحت فرما ہوئے۔ سورج ڈھلا تو قصفہ اونٹنی پر سوار ہو کر وادی ارنا میں تشریف لائے۔ لوگ آپ کے گرد جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، شہادت کے کلمات کہے، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی۔ پھر جو باتیں کہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میری بات سنو، مجھے نہیں معلوم غالباً میں تم سے اپنے اس سال کے بعد اس مقام پر کبھی نہ مل سکوں گا۔ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن کی، موجودہ مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے، اور ہمارے خون میں سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ بنو حذیل نے اسے قتل کر دیا، اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ اب یہ سارے کا سارا سود ختم ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 احکامات دیے اور ان کو خود اپنے عمل سے ثابت کیا اور خود سے پہل کی، ٹھیک ہے، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے جیسے صلہ رحمی میں ہی دیکھ لیں، ہمارا عموماً جھگڑا کس بات پر چل رہا ہوتا ہے، ہاں فلاں نے لڑائی کی تھی وہی پہل کرے، ٹھیک ہے، اور اب یہاں پر تو ظاہر ہے بڑے گناہ بتائے جا رہے ہیں نا، ایک قتل کا ہے کہ جس میں بدلے میں قتل پر قتل آگے سے آگے ہوتے چلے جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ابتدا کی، پہلا خون معاف کیا، اس کے بعد سود ختم کیا۔ ہاں، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ساتھ ان ذریعے ان کی شرمگاہیں حلال کی ہیں، یعنی باقاعدہ جو نکاح ہوتا ہے اور حکم ہے ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں، اگر وہ ایسا کریں تو تمہیں انہیں مار سکتے ہو لیکن سخت مار نہ مارنا، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم نے معروف طریقے سے کھلاؤ اور پہناؤ، اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان دین پڑھتا ہے نا تو پھر عمل میں بھی شامل کرتا ہے۔ یہ جب خطبہ، اس خطبے کے الفاظ جب بہت سے مردوں کی زندگی بدل دیتے ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں فرمایا جا رہا ہے عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ پھر فرمایا اور تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا ہم شہادت دیں گے کہ آپ نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے فرمایا اے اللہ گواہ رہے، اے اللہ گواہ رہے، اے اللہ گواہ رہے۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کئی امور بیان فرمائے، اور جب فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں یہ کہا تھا نا کہ یہودیوں نے کہ اگر یہ ہم پر آیت نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے، تو وہ تو ہمارا ویسے بھی عید ہی کا دن ہے۔ چنانچہ یہ نعمت اور سعادت کا دن تھا۔ خطبہ کے بعد بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور پھر اقامت کہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی اور آپ نے 2 رکعت عصر کی نماز پڑھائی۔ اب یہاں پر جمع اور وہ قصر ہو رہی ہے، دونوں کو ظہر کے وقت میں جمع تقدیم کے طور پر اکٹھا کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی تقدیم کا مطلب ہوتا ہے پہلے، یعنی ظہر کے وقت میں عصر کو ڈالا اور ان دونوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی۔ پھر جائے وقوف پر تشریف لائے، اونٹنی کا شکم چٹانوں کی جانب کیا اور قبلہ رخ مسلسل وقوف فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور تھوڑی زردی چلی گئی۔ پھر روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لائے، یعنی مغرب سے پہلے ہی، ٹھیک ہے، اور وہاں مغرب اور عشاء کی نماز 1 اذان اور 2 اقامت سے پڑھی اور درمیان میں کوئی نماز نہ پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور طلوع فجر تک لیٹے رہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ساری سنتیں ہیں جو ہمیں انشاءاللہ اپنانی ہیں جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دیں۔ پھر صبح تڑکے فجر کی نماز پڑھی اور مشعر حرام آ گئے اور وہاں قبلہ رخ ہو کر دعا، تکبیر و تحلیل اور توحید کے کلمات کہتے رہے یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات ہوتا ہے لوگ نا آپ کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں اچھا میں کون سی دعائیں پڑھوں، کون سی یاد کر لوں حج یا عمرے پہ جانے سے پہلے، تو انہیں وہی بتایا کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہاں پر جا کر قرآن کھولنا، ٹھیک ہے، قرآن کی تلاوت جیسے پیچھے ہم نے پڑھا وہ بھی باعث اجر و ثواب ہے، لیکن ہم وہ کریں گے نا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، دعائیں کریں، تکبیر یعنی اللہ اکبر کی صدائیں ہیں، تحلیل ہے لا الہ الا اللہ، اور توحید یعنی وہ جو پورا جو خاص طور پر جو دعا مانگی جاتی ہے نا، جو تہجد کے وقت بھی اٹھ کر مانگی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے منا کے لیے روانہ ہو گئے اور جمرہ کبریٰ پر آ کر اسے 7 کنکریاں ماری، ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے جاتے تھے۔ اس جمرہ کو کنکری مارنے تک آپ لبیک پکارتے رہے اور کنکری مارنے کے ساتھ ہی تلبیہ ختم کر دیا۔ نیز اس جمرہ کے پاس ٹھہر کر آپ یہ بھی فرماتے رہے مجھ سے اپنے اعمال حج سیکھ لو، غالباً میں اپنے اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر خاص طور پر جمرات پر کنکریاں مارنے کے لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ یعنی منسک حج ہے نا، یہ بھی باقی چیزوں کی طرح جیسے طواف ہے، سعی ہے یا نماز کا ادا کرنا ہے، تو اسی طرح کنکریاں مارنا بھی عبادت کا ایک رکن ہے، یعنی حج کے مناسک میں سے ایک رکن ہے، اس کو بھی متانت اور وقار کے ساتھ ادا کیا جائے۔ یہ نہیں کہ یعنی جیسے عموماً ہمارے سننے میں آتا ہے نا کہ وہاں پر لوگ اپنا سارا غصہ جیسے نکال رہے ہوتے ہیں، تو دین جو ہے سنجیدہ ہے اور عبادت کرتے ہوئے نا اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیا کریں، اس میں کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے اور نہ ہی کوئی جذباتی ہو کر یا اشتعال دلانا، یہ سب کچھ ہمیں سنت میں نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ سنت میں ہمیں نظم و ضبط، وقار اور متانت نظر آتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع میں اپنے ڈیرے پر تشریف لائے اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی جو میں نے یہ لائن پڑھی نا کہ میں اگلے سال حج نہ کر سکوں گا، مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، یعنی یہ ایک اہم چیز ہے دین، اس کو سیکھو اور پھر اس کے مطابق عمل کرو۔ پھر آپ منع میں اپنے ڈیرے پر تشریف لائے اور اپنے دستے مبارک سے 100 میں سے 63 اونٹ نہر کیے، باقی 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نہر کیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہر اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا گیا، پھر آپ نے اور لوگوں نے اس کا گوشت تناول کیا اور شوربہ پیا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا کام ہے جو اس دن کیا گیا ہے، لیکن آج ہم لوگوں کے لیے کتنی آسانی ہو گئی ہے نا وہاں پر۔ قربانی سے فارغ ہو کر حجام کو بلایا اور سر کا داہنا حصہ دیا، اس نے مونڈ کر ایک ایک 2 بال لوگوں میں تقسیم کر دیے، پھر بایاں حصہ مونڈ کر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اس کے بعد سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لائے اور طواف افاضہ کیا، لیکن صفا و مروہ کے درمیان سعی نہیں کی۔ اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر بنو عبد المطلب کے پاس آئے، وہ لوگ زمزم پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو عبد المطلب تم لوگ پانی کھینچو، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے پانی پلانے کے اس کام میں تمہیں مغلوب کر دیں گے تو میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کھینچتا۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 ڈول پانی دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیا۔ تو یہ بھی کیا ہے کہ وہاں پر جا کر پانی کا پینا، اور یہ مبارک پانی ہے اور جس نیت سے مقصد سے پیا جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ حج کے دنوں میں ایک ہمارے لیے برکت اور رحمت ہی ہے
کہ جس کو وہاں پر دیا گیا ہے ہمیں، سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع واپس آ گئے اور وہاں ایام تشریق یعنی 11 12 13 ذی الحجہ تک ٹھہر کر تینوں جمرات کو روزانہ سورج ڈھلنے کے بعد کنکریاں مارتے رہے۔ جمرہ صغریٰ سے شروع کرتے، اسے 7 کنکریاں مارتے اور پھر ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے، پھر جمرہ وسطیٰ اور اس کے بعد جمرہ کبریٰ کے ساتھ بھی یہی کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر یعنی 10ویں تاریخ کو ایک خطبہ دیا، پھر ایام تشریق کے درمیانے دن یعنی 12 ذی الحجہ کو بھی ایک خطبہ دیا جس میں خطبہ عرفہ کی باتوں کی تاکید فرمائی اور مزید نصیحتیں بھی کیں۔ ایام تشریق کے درمیانے دن خطبہ سے پہلے سورہ نصر نازل ہوئی۔ 13 ذی الحجہ کو جو ایام تشریق کا تیسرا اور حج سے واپسی کا دوسرا اور آخری دن ہے اور یہ منگل کا دن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرات کو کنکری مار کر منی سے کوچ فرمایا اور ابطح میں اتر کر وہیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھی اور وہیں سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ بھیجا کہ انہیں تنعیم سے عمرہ کرا لائیں۔ چنانچہ انہوں نے احرام باندھا، عمرہ کیا اور پھر سحر کے وقت ابطح میں آ گئیں۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیند لے لی تھی، پھر عائشہ رضی اللہ عنہا آ گئیں تو کوچ کا اعلان کیا اور سوار ہو کر خانہ کعبہ تشریف لے گئے، طواف وداع کیا اور فجر کی نماز پڑھی، پھر زیری مکہ سے نکل کر مدینہ کا رخ کیا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر آپ بھی پارٹیسپیٹ کریں کوئکلی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو کام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا ہے۔ بیچ کی بات جو ہے نا وہ اس میں محذوف کی گئی ہے، آپ کے نالج میں ہوگا، بتائیں۔ ان کو پیریڈ آ گیا تھا تو پھر ساتھ نہیں کیا تھا نا، ہاں تو جی، پھر ٹھیک ہے، مسجد عائشہ جا کے پھر انہوں نے کی۔ ہاں تو جب وہ آئی تھی تو حیض کی حالت میں تھیں، تو وہ جو طواف ان کا رہ گیا تھا وہ انہوں نے پھر یہاں پر آ کر جو ہے وہ عمرہ ادا کی ہے۔ تو اور اس میں وہی ہے عورتوں کے لیے سیکھنے کی۔ اب یہ دیکھیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا رو پڑی تھی ہیں، تو لیکن ان کی سنت میں قیامت تک کے لیے عورتوں کے لیے ایک بڑے حوصلے کی بات ہے نا کہ یہ تو عورت کے لیے ایک چیز ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ لیکن میں اس دن ایک اور چیز پڑھ رہی تھی جس میں اب ظاہر ہے فتویٰ تو ظاہر ہے پھر دیا گیا ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی فلائٹ کا اعلان ہو جاتا ہے نا، تو یہاں اور پھر بھی آپ کیونکہ یہ ایک مجبوری ہے جو عورت کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو اس میں پھر آپ کے لیے احکامات کچھ اور ہیں، وہ بھی جان کے ہی جانا چاہیے انسان کو، کیونکہ نا میں اس میں کچھ شیئر کروں۔ ہاں جی بتائیں۔ میں بس یہ کہہ رہی تھی کہ ہم عورتیں نا بڑی جلدی پریشان ہو جاتی ہیں تو ہاں اچھا، اب یہ تو ظاہر ہے قدرتی چیز، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا بھی اس لیے تاکہ یہ جو عورتوں کو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یعنی انہوں نے مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی جس کنڈیشن میں جب تک کہ طہارت نہ ہو جائے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آج کل لوگ جاتے ہیں نا 2 ویک کے لیے ایسے، تو اگر لیڈیز اس طرح کی سچویشن ان کے ساتھ ہو سکتی ہے، انہیں آئیڈیا ہے، تو تھوڑا سا ٹائم بڑھا لیں تاکہ ایٹ لیسٹ ان کو اتنا مارجن مل جائے۔ جو آپ نے بات کی نا کہ فلائٹ ہو جاتی ہے واپس، تو اتنا مارجن رکھ لیں کہ اگر جسٹ ان کیس ایسی کوئی کنڈیشن ہو تو اس کے بعد وہ اپنے حج کے جو یعنی رہ گئے مراتب ان کو وہ پورا کر سکیں۔ اور یا پھر یہ کہ وہ پھر وہی والی بات ہے کہ وہ ایک نیچرل طریقہ مگر وہ ہے کہ پلز لے لیتی ہیں جس کی وجہ سے ڈیورنگ حج ٹائم ان کو وہ ٹیبلٹ لیتے رہتے تو پھر اسٹارٹ نہیں ہوتے، اس کے بعد وہ چھوڑ دیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کا سائیکل تو ڈسٹرب ہو جاتا ہے اوبیسلی، مگر پھر وہ اس ٹائم ڈیوریشن میں اپنا حج مکمل کر لیتی ہیں اور ان کو زیادہ ایکسٹرا دیز رہنا نہیں پڑتا۔ تو یہ بھی لوگ طریقہ کرتے ہیں، وہ الاؤڈ ہے، منع نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کو ٹائم بینگ روک رہے ہیں تاکہ آپ کو جس 2 ہفتے کے لیے گئے تو 2 ہفتے میں پورے ارکان ادا کر لیں۔ مگر یہ کہ زیادہ احسن طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم رکھ کے جائیں، اس مارجن کو رکھ کے کہ جسٹ ان کیس اگر، کیونکہ اتنا واک کرنی پڑتی ہے، چلنا پڑتا ہے، جن کو نہیں بھی ہونا تو ان کی بھی ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی ہوتا ہے کہ وہ ساتھ بھی ہو جاتے ہیں۔ ہاں ایسے بھی ہو جاتے ہیں، مگر نہیں بھی ہوتا۔ مجھے ابھی میں نے لی تھی تو میں ماشاء اللہ آج سارا نکل گیا تھا، سارے ہو گئے تھے۔ جس دن واپسی کی فلائٹ تھی تو پھر اس سے پہلے میں نے ٹیبلٹ روکی تھی، تو الحمدللہ۔ تو یہ بھی دونوں طریقے جائز ہیں، مگر لیکن زیادہ ایسا یہی ہے کہ آپ ٹائم تھوڑا سا بڑھا لیں تاکہ آپ اس ٹائم کو کور کر سکیں۔ اچھا، اور اس میں نا بس وہی ہے کہ جو بھی باتیں ہیں انسان پورا علم حاصل، یعنی جتنی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم اس کے بارے میں علم حاصل کر کے جائیں، کیونکہ ان ساری احتیاطی تدابیر کے باوجود بھی کچھ ہو سکتا ہے، تو پھر انہوں نے ایک اور پھر فتویٰ بھی پھر ظاہر ایسی خواتین کے لیے ہے۔ ہاں میں نے کہہ دیا نا اس لیے کہ زیادہ ٹائم رکھ کے بعض اوقات جیسے جن کو یہ جیسے اسپاٹنگ شروع ہو گئی اور پھر ان کا ٹائم ہے تو پھر وہ جا سکتی ہیں حرم اور پھر وہ کر لیں۔ ہاں یہی میں نے پڑھا تھا۔ ہاں ہاں اب اس پہ مجھے نا میں اس لیے بڑے حیران ہوئی تھی میں بھی اس پہ، لیکن یہ کہ لیکن وہ ایکچولی نا وہ وزارت مذہبی امور نہیں، وہ میں سن رہی تھی اور اس میں انہوں نے بڑی زبردست حجت دی ہوئی ہے، مجھے وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہی، میں نے کافی دن پہلے وہ سنی تھی، انشاءاللہ اگر میری نظر سے گزری تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔
تو میں سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دماغ بھی پھر انسان کو دیا ہوا ہے نا، کہ اس بارے میں علماء پھر سوچ بچار کیونکہ کرتے ہیں. ہمیں تو یہ ڈر لگتا ہے نا کہ کبھی جیسے کبیرہ گناہ نہ ہو جائے، آپ حرم میں ہاں ایسی حالت حرم میں میں، داخل ہاں ہونا، بہت ڈر لگتا ہے نہیں ان تو چیزوں سے. ہاں، تو جب علماء آپ کو کہہ رہے ہیں تو پھر وہ اس میں نا انہوں نے باقاعدہ ہاں ایک حجت کے ساتھ اس کو ثابت کیا ہوا ہے. مجھے وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہی، یار انشاءاللہ اس کا میں. مجھے سمجھ نہیں آیا، ہاں جی، مجھے سمجھ نہیں آیا کیا مطلب یہ ہے کہ ساری احتیاطی تدابیر کے باوجود بھی اگر آپ کا یہ عمرہ رہ جائے اور آپ کے جانے کا وقت ہو جائے تو پھر آپ اسی حالت میں طواف و سعی کر لیں گی، کیونکہ اب اس کے بغیر آپ کا حج، وہ ساری جو پیچھے والی ایفرٹ ہے نا وہ ضائع جائے گی نا. ٹھیک ہے، اس کے بغیر آپ کا حج مکمل نہیں ہو رہا، اور وضو کے بغیر طواف نہیں ہو رہا، اور آپ وضو کر نہیں سکتی، وہاں پر آپ کو رخصت ہے کیونکہ آپ مجبور ہیں. ٹھیک ہے، تو اس مجبوری سے وہ اس کو، یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں، چانس ڈاؤٹ دینا، اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا، وہ دیا جاتا ہے عورت کو. ہاں، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جاتا ہے عورت کو، اور پھر وہ کر لیتی ہے یہ اعمال تاکہ وہ اپنے ملک کو جائے، کیونکہ اب وہ کب آئے گی دوبارہ واپس. ہاں جی، ٹھیک ہے. لیکن یہ بہت، دیکھیں میری بات سنیں، یہ بہت اچھا، ہم بہت ڈیٹیل میں چلے جائیں گے. یہ بہت ایکسٹریم کنڈیشن ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ حجت دے کے سمجھایا ہے. یہ عام لوگوں میں عام نہیں کرنی ہے آپ نے. اس سے پہلے جو ساری، ہے نا، اس میں سے ایک فرائض جو ہے نا وہ ہے طواف جو ہے، تو وہ طواف ظاہر مسجد کے اندر ہو سکتا ہے، اور اگر وہ فرض رہ جاتا ہے یعنی وہ فرض آپ نے ادا کرنا ہے. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو 4 حج کے فرائض ہیں اس میں سے طواف افاضہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو فرض ہے اس کا یعنی جب تک یہ ادا نہیں ہو آپ کا حج مکمل نہیں ہو رہا ہے، تو وہ ادا کرنا ضروری ہے. تو اس کی جو بھی علماء نے بتائی ہیں وہ چیزیں فالو کرنی ضروری ہے. اور اس میں صبا یہ چیز بھی نا آپ عام جیسے لوگوں میں شیئر نہ کر رہے ہیں، کیونکہ شیئر کرنے سے پہلے پھر پیچھے سارا اس کو بتائیں. جو ابھی افشا نے ڈسکس کی کچھ چیزیں، زرین نے بتایا کہ آپ احتیاطی تدابیر کریں، اپنی فلائٹ کا ٹائم بڑھائیں، پلس لے لیں، جو بھی طریقے اختیار کریں. لیکن ظاہر ہے کہ اب اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر بھی اگر وہ صورتحال پیش آ جاتی تو وہاں پر پھر یہ آخری آپشن کے طور پر انہوں نے کہا ہے. ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں. جب مدینہ قریب آ گیا اور اس کے آثار دکھائی دینے لگے تو 3 بار اللہ اکبر کہا، پھر فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. ہم پلٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت گزار، سجدہ کرنے والے اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں. اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا ساری جماعتوں کو شکست دی. یعنی واپس آ کر جو دعا پڑھتے ہیں نا وہ آپ نے پڑھی ہے، اور اتنا ہی انشاءاللہ پڑھتے ہیں. الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی مکمل کروا دیا. تھوڑا ہی سیرت کا پارٹ رہ گیا ہے، اور میں وہی ابھی جب آپ کو پڑھاتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہوگی کہ مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، ہو سکتا ہے اگلے سال میں حج پہ نہ ہوں، تو اور پھر اسی طرح سورہ نصر بھی نازل ہوئی ہے، تو صحابہ کے دلوں پر کیا گزری ہوگی نا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے تھے نا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا پیغام دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. تو اور سائمہ یہ جو 63 اونٹ، میں خیال میں آپ کی ایج کے حساب سے انہوں نے 63 اونٹ میں ایڈ کیے تھے. نہیں، ٹوٹل 100 کیے تھے آپ نے. 100 میں سے کہا تھا نا کہ 63 کیے تھے انہوں نے خود اپنے، ہاں 37 حضرت علی نے کیے تھے اپنے ہاتھ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی کی. اور ظاہر ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی ان کی مدد فرمائی ہوگی. اور میں بھی کہ 63 نمبر جو اپنی ایج کے حساب عمر سے کا 63. نہیں، میں نے پڑھا نہیں کہیں، میں کہہ بھی نہیں سکتی کچھ اس کے بارے میں بھی یہ بات ہو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.